دریائے وفا کے کنارے۔ سن 61 ہجری کا وہ ہولناک دن تھا جب کربلا کی دشت پر ظلمت اور روشنی کی آخری جنگ برپا تھی۔ آسمان پر سورج زرد پڑ چکا تھا، زمین بے تاب تھی، اور فضاؤں میں ایک عجیب خاموشی طاری تھی، جیسے کائنات اپنی سانسیں روکے ہوئے ہو، اس انتظار میں کہ اب ابو الفضل لباس کیا کرتے ہیں۔ ابو الفضل وہ فرزند حیدر جن کی رگوں میں وفا خون بن کر دوڑتی تھی، جن کی زبان پر صرف اطاعت کا ذکر اور جن کی تلوار پر صرف حق کا پرچم لہراتا تھا۔ وہ علمدان حصہ جن کے ہاتھوں میں پرچم کربلا ایسا سنبھلا جیسے آسمان ستاروں کو تھامے ہو۔ 10 محرم کی دوپہر آئی۔ خیموں میں بچوں کے لب سوکھ چکے تھے۔ حضرت سقیہ نے لب ہلائے، چاچا پانی۔ حضرت عباس کی غیرت اور دل میں درد کا طوفان اٹھا۔ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ نگاہ جو ہمیشہ سر جھکائے رکھتی تھی اب التجا کرتی تھی، مولا اجازت دیجیے میں پانی لے آؤں۔ امام نے نگاہ بھر کر بھائی کو دیکھا، جیسے جانتے ہوں کہ اب جدائی کا وقت ہے۔ فرمایا، بھائی عباس، اگر جانا ہے تو صرف اس نیت سے جانا کہ سکینہ کو پانی ملے، نہ کہ قتال کے لیے۔ حضرت عباس نے سر جھکایا، پرچم تھاما، مشکیزہ اٹھایا اور آسمان کی طرف نگاہ کی، جیسے کہہ رہے ہوں، اے رب، گواہ رہنا، وفا کا امتحان دینے جا رہا ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت عباس کو بڑھتے دیکھا، گھبرا گئی۔ یہ وہ شیر تھا جس کی ہیبت سے ہزاروں فوجی کام جاتے تھے۔ نیزہ چمکا، تلوار گرجی، دشمنوں کے سینے پھٹے، اور وہ نہر فرات تک پہنچ گئے۔ دھوڑا پانی کے کنارے رکا۔ پانی کی لہریں تھر تھرا رہی تھیں، گویا اسے پینے کی دعوت دے رہی ہوں۔ عباس نے جھک کر پانی لیا، لدوں تک لائے۔ پھر سکینہ کا چہرہ یاد آیا۔ پانی واپس پھینک دیا۔ میں کیسے پی لوں جب سقیہ پیاسی ہے؟ یہ کہہ کر مشکیزہ بھرا، گھوڑا موڑا، واپسی کا سفر شروع کیا، مگر اب یزیدیوں کی پلٹن نے اسے روکنے کا عزم کر لیا تھا۔ باب بوم، بازو کٹ گئے، پر وفا باقی رہی۔ حضرت عباس کے گھوڑے کی رفتار کم ہوئی، کیونکہ دشمن چاروں طرف سے تلواریں لیے حملہ آور تھے۔ ایک شقی القلب نے دائیں بازو پر وار کیا، بازو قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ بائیں بازو میں لیا، علم کو سینے سے لگا لیا، اور لبوں پر بس ایک ورد تھا، آ نفس لا تخش من الکفار او ابشری برہم رالجبار۔ دوسرا وار ہوا، پایا بازوک بھی کٹ گیا۔ اب وہ شیر بے بازوک ہو چکا تھا، مگر مشکیزہ دانتوں سے تھام رکھا تھا، علم سینے پر تھا، آنکھوں میں آگ تھی، اور دل میں سقیہ کی پیاس کا درد۔ تب ایک تیر آیا، مشکیزے پر لگا، آنی زمین پر بہہ نکلا۔ حضرت عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک اور تیر آنکھ پر لگا، پھر ایک ظالم نے لوہے کا گرز ان کے سر پر مارا۔ گھوڑا بدکا، عباس زمین پر گرے، مگر آواز بند نہ ہوئی۔ آخا، ادرو اخاؤ۔ یہ وہ آواز تھی جس نے امام حسین کو تڑپا دیا۔ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے امام بھائی کے قریب پہنچے۔ عباس کی آنکھوں پر خون کا پردہ تھا۔ امام نے آستین سے خون صاف کیا۔ عباس نے امام کا چہرہ پہچان لیا۔ لب ہلے، مولا، میں وفا کر سکا۔ امام حسین کی آنکھوں سے اشک روا ہوئے، فرمایا، میرے بھائی، تم نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عباس نے آخری وصیت کی، میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جانا، مجھے شرم آتی ہے کہ سقیہ کو پانی نہ پہنچا سکا۔ اور پھر وہ لب ساکت ہو گئے۔ امام حسین دیر تک سر گود میں رکھے بیٹھے رہے۔ جب اٹھے تو علم تھاما، خیموں کی طرف واپس آئے۔ حضرت زاب نے علم دیکھا، رو پڑی، بھائی عباس کہاں ہیں؟ امام نے نگاہ نیچی کی۔ زاب سمجھ گئیں، قمر بنی ہاشم غروب ہو چکا تھا۔ اختتامیہ، وہ علم جو رہتی دنیا تک بلند رہے گا۔ حضرت عباس کی شہادت صرف ایک جنگی واقعہ نہیں، بلکہ تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم داستان وفا ہے۔ وہ جو بازوؤں کے بغیر بھی مشکیزہ تھامے رہے، وہ جو پیاسے ہو کر بھی پانی نہ پیا، وہ جو آخری سانس تک امام کی اطاعت کرتے رہے، وہ عباس جن کی وفا رہتی دنیا تک ہر مظلوم کا ہتھیار ہے۔